امیدوار یا لیڈر نہیں چن رہے، آپ اپنی قوم کا اور اپنی زندگی کا اور اپنے آنے والے کل کا مستقبل اس لیڈر کے ہاتھ میں دے رہے ہیں، اس امیدوار کے ہاتھ میں دے رہے ہیں جس کو آپ نے چننا ہے، تو اسی لیے اس کو دھیان سے چنیں۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو میں ہوں شریم اور آپ دیکھ رہے ہیں شریم راجپوت یوٹیوب چینل۔ تو سب سے پہلے جس چیز کا بھی انتخاب ہم کرتے ہیں اس کے پیچھے ہمارا کوئی مقصد ہوتا ہے، کوئی ویژن ہوتا ہے۔ کسی بھی چیز کا ہم ایسے انتخاب نہیں کرتے تھے بنا سوچے سمجھے۔ اسی طرح جب آپ نے امیدوار یا لیڈر کو منتخب کرنا ہے تو اس کے پیچھے آپ کا کوئی مقصد ہونا چاہیے، ویژن ہونا چاہیے۔ ووٹ ایک قوم کی مستقل امانت ہوتی ہے جس کو آپ نے دیکھ کر استعمال کرنا ہے، ایسے ہی نہیں ہر کسی کو آپ نے ووٹ دے دینا بنا سوچے سمجھے۔ یا اس مفادہ یہ لوگوں کے کچھ چھوٹے چھوٹے مقاصد ہوتے ہیں کہ کچھ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں ہماری نالی بنوا دے گا اس لیے ہم اس کو ووٹ دے رہے ہیں، یا تو جی ہمارے گھر کے سامنے سڑک پکی کر دے گا تو ہم اس کو اس لیے ووٹ دے رہے ہیں۔ یہ بہت چھوٹے مقاصد ہیں، یہ آپ اپنی قوم کا مستقبل جیسے کہ پہلے آپ انٹرو میں دیکھ چکے ہیں اس کے حوالے کر رہے ہیں۔ تو آپ نے سوچ سمجھ کر کام لینا ہے، اور آج ہم آپ کو یہی بتائیں گے کہ کون سے ایسی کوالٹیز ہونی چاہیے ایک اچھے لیڈر کو منتخب کرنے میں، ایک اچھے لیڈر میں کون سی خصوصیات ہونی چاہیے۔ تو اسی کے حوالے سے آج کی یہ ویڈیو ہے۔ تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں۔ سب سے نمبر 1 جو پوائنٹ ہے نا وہ یہ ہے کہ اس کے پاس کسی بھی دوسرے ملک کی شہریت نہ ہو، کیونکہ پاکستان کے اندر ہم ریسنٹلی جتنی بھی حکومتیں بھی دیکھ چکے ہیں جن کے اندر یہ وزراء یا جو بھی ہمارے وزیر اعظم جن کے پاس ڈبل نیشنلٹی تھی، انہوں نے آخر کے اندر جب مشکل حالات میں قوم پہنچی ہے، مشکل حالات میں ملک پہنچا ہے، تو انہوں نے یہی کام کیا ہے کہ فوری اپنی نیشنلٹی کا استعمال کیا ہے اور دوسرے ملک چلے گئے۔ جب ان کی کرپشن سامنے آئی ہے تو انہوں نے یہی حربہ استعمال کیا اور دوسرے ملک چلے گئے، برطانیہ چلے گئے اور دیگر ممالک جہاں پہ وہ بالکل محفوظ ہیں، ان کو کوئی پکڑ تکڑ نہیں ہے، اور ملک کا پیسہ کھا کر وہ اس وقت وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہی سب سے پہلی بات میں نے آپ کو کی کہ اس کو دوہری نیشنلٹی نہیں اس کے پاس ہونی چاہیے جس کو آپ منتخب کر رہے ہیں۔ تو نمبر 2 کے اوپر ہم جس کی بات کر رہے ہیں کہ جس کو بھی آپ نے منتخب کرنا ہے نا، اس سے پہلے آپ نے اس کی دیکھ لینی ہے کہ جی اس کا پاسٹ کیسا ہے، اس نے پہلے کیا کیا کام کیا ملک کے لیے اور آئندہ کیا کیا کام کر رہا ہے، اس کی جو پارٹی ہے وہ کتنا سرگرم ہے عوام کی خدمت کے لیے، عوام کے خیال کیسے کر رہی ہے اور کس طرح عوام کو سپورٹ کر رہی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے بس ایسے بنا کوئی سوچے سمجھے کسی کے پیچھے لگ جانا، کسی کی پرسنالٹی سے متاثر ہو جانا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو صرف کسی کی پرسنالٹی سے متاثر ہو کر یا اس کی تقاریر کو دیکھتے ہیں کہ یار اتنی پیاری تقاریر یہ کر رہا ہے اور اس کے پیچھے لوگ چڑھ پڑتے ہیں۔ تو آپ نے بالکل ایسا نہیں کرنا۔ خصوصیات اچھے لیڈر کی یہ ہے کہ وہ کسی پر تنقید نہ کرتا ہو، کیونکہ آپ دیکھیں جو بھی بندہ سچا ہوتا ہے وہ خود ہی اپنی محنت کے بلبوتے پر آگے آتا ہے، عوام کو نظر آتا ہے کہ وہ کوئی کام کرتا ہے عوام کی فلاح کے لیے، عوام کی بہبود و فلاح کے لیے، تو وہ نظر آتا ہے عوام کو۔ یہ نہیں کہ وہ کسی پر تنقید کر رہا ہو بے جہاں اور اس کے بعد وہ اپنی ووٹنگ حاصل کرنے کے لیے دوسروں پہ تنقید کرے، دوسروں کو اپنے تقریر میں نشانہ بنایا، اور اسی طرح ان کے کام جو غلطیاں کر رہے ہیں ان کو منظر عام پر لے کر آئے کہ جی یہ غلطیاں ہو رہی ہیں، یہ ایسے ہو رہا ہے۔ تو اچھا لیڈر وہی ہوتا ہے جو اپنا کوئی مشن، اپنا کوئی ویژن لے کر آتا ہے، ٹھیک ہے، نہ وہ کسی اور دوسرے پر اپنی تنقید کرتا ہے اور اپنا نظام لے کے چلتا ہے۔ اب آپ یہ بولیں گے کہ یار یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں کہ جمہوریت ہے، جمہوریت میں تو ہوتی ہی تنقید ہے۔ بالکل جمہوریت میں تنقید ہی چلتی ہے، مگر جو لیڈر ہو وہ یہ نہ ہو کسی کی دوسری پارٹی کے لیڈر کی گھریلو ایشوز، اس کے علاوہ اور اس کی زندگی کے معاملات کو سامنے لے کر آئے اور لوگوں کے سامنے اس کو بیان کرے اور ووٹنگ حاصل کرے یا اپنی ہمدردی کا ووٹ اس سے لے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ اسی طرح ایک اچھا لیڈر وہی ہوتا ہے جو اپنے خود بلبوتے پر آگے آتا ہے، کسی پر تنقید نہیں کرتا۔ ہاں اب جمہوریت کے اندر بالکل ایسا ہی ہوتا ہے کہ تنقید کی جاتی ہے، جو غلطیاں دوسرے حکمران کرتے ہیں ان کی غلطیوں کو ان کو بتایا جاتا ہے تاکہ اس کو بہتر سے بہتر کر سکے۔ خصوصیات میں 5واں جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے، اگر وہ وزیر اعظم پہلے رہ چکا لیڈر جس کو آپ ووٹ دے رہے ہیں، جس کو آپ نے منتخب کیا، تو آپ اس کے جو بھی دور حکومت ہے اس کا جائزہ لیں کہ اس نے کتنی عوام کے فلاح و بہبود کے لیے کام کیے ہیں، کتنے معاملات اس نے سر انجام دیے، پاکستان کی خوشحالی کے لیے اس نے کتنا کردار اپنا ادا کیا ہے، اور اسی طرح اس نے جب وہ حکمران رہا ہے تو اس کے دور حکومت میں پاکستان کی کتنی ترقی ہوئی ہے، یا پاکستان زوال کا شکار ہو یا خوشحالی کی طرف گیا۔ یہ ساری چیزیں آپ نے ضرور مد نظر رکھنی ہے۔ اس کے بعد جو 4تھا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ وہ لیڈر امن پسند ہو، اس کا جو موقف ہے نا، جو نظریہ ہے وہ کسی کے سامنے بتانے سے وہ گھبرائے نا۔
یہ نہ ہو کہ اس کو لکھ کے دیا جا رہا ہو کہ جی سر یہی تقاریر ہیں اور یہی آپ نے جا کے آگے کرنی ہے، ایسا نہ ہو۔ وہ بین الاقوامی پلیٹ فارم ہو، وہ پاکستان کے اندر کہیں بھی جلسہ ہو تو وہ اپنا موقف کھل کے بیان کر سکے، اپنے دل کی بات کہہ سکے۔ یہ نہ ہو کہ اسے تقریر لکھ کے دی جا رہی ہوں کہ سر یہ تقریر ہے، یہی آپ نے کرنی ہے، اگر آپ دوسری کرو گے تو آپ غلط الفاظ نکال دیں گے، آپ کے مذاق بنے گا یا جو بھی، اسی طرح دیگر معاملات۔ اندر ہر بندہ کسی نہ کسی لیڈر، مثلا عمران خان، نواز شریف، سراج الحق اور اسی طرح بلاول وغیرہ اور بھی دیگر لیڈرز کو فالو کرتا ہے اور ان کی پیروی کرتا ہے، انہی کو ووٹ دیتا ہے۔ تو یہ جو میں نے آپ کو چند خصوصیات اچھے لیڈر کی بتائی ہیں، آپ نے ان کو مد نظر رکھنا ہے اور اس کے مطابق آپ نے اپنا ووٹ کاسٹ کرنا ہے تاکہ ایک اچھا اور سچا لیڈر پاکستان کی قوم کا حکمران بن سکے اور اس ملک کو اچھے سے اچھے مقام تک پہنچا سکے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو میری بہت پسند آئے گی۔ اگر پسند آئی